الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا هزكم من الأنبياء وأنتم هزي من الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قبر المؤمن روضة من رياض الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر على وجه الوالدين عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 50 مرة صافحته يوم القيامة. ہم شام غم نکھار لیتے ہیں یا رسول اللہ، ہم شام غم نکھار لیتے ہیں، وقت اپنا ہم گزار لیتے ہیں، اور مصیبتیں جب بھی ہمیں تنگ کرتی ہیں ہم محمد کو پکار لیتے ہیں، کیونکہ تیرا نام یا رسول اللہ سنیا آقا زہرا دا بابا حسنین دا نانا شالا مدینے دی خیر ہوئی یا رسول اللہ متا یا جی ساڈی محفل وچی آ جاوے یو خیال جو آئے ودے پن دے ہیں یا رسول اللہ متا یا جی ساڈی محفل وچی آ جاوے یو خیال جو آئے ودے پن دے ہیں، اور کدیں در تو کدیں در تو ہر در کھڑکائے ودے پن دے ہیں. کئی خیرات چاپائی کشکول دے بچی، کہیں جھڑک علائے ودے پن دے ہیں، دل نور پینن ساڈا پیشا نہیں، تیرے عشق پینائے ودے پن دے ہیں یا رسول اللہ سنیا لج پالا زہرا دا بابا حسنین دا نانا سنیا تیرے آقا شہر دی گلیاں وچ ودے بھمدے ہیں، متا تو نظریں آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ. تیرے آقا شہر دی گلیاں وچ ودے بھمدے ہیں، متا تو نظریں کدی ایتھ باندوں کدی ایتھ کھڑ دوں
او میڈا یار میٹھا متا تو نظریں ساکو ڈاڈا شوق نماز دا ہے آندے مسجد ہوں متا تو نظریں نت اکھ پرنم سر خمون سر ہر وقت کھڑو متا تو نظریں علامہ اقبال بھی فرما گئے کام کیا تھا رکوع سے مجھے کیا خبر تھی سجود کام کیا تھا رکوع سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا نماز میں پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جم جم کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منزہ دے اندر درود اور سلام دا نذرانہ عرض کرنے دو بعد واجب القدر معزز محتشم علماء ذی وقار صوفیہ حضرات ثناخانان مصطفیٰ معززین گرامی مہمانان گرامی اور جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے اب عظیم محتشم فکر آخرت کانفرنس بالخصوص برائے ایصال ثواب نہایتی واجب القدر میرے بزرگ محتشم حضرت قبلہ حاجی ملک نور بہار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ دے جتنے بھی آپ دے اعزا قربا دے وچوں جتنے بھی وصال کر گئے انہاں دے ایصال ثواب واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا گیا بالخصوص حافظ محمد رضوان صاحب بھائی محمد عدنان صاحب اور تمام اہل خانہ دی طرفوں اہتمام کیتا گیا اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے انہاں دا بہت عظیم پروگرام سجانا قبول فرمائے میرے چھوٹے بھائی ثناخان مصطفیٰ قبلہ پرانا تاری صاحب میں نے حکم دیتا میری حاضری مختصر حاضری میرے تو بعد بڑا خوبصورت باز میرے ملک دا عظیم ستارہ میرے ملک دا خوبصورت عالم دین مناظر اہل سنت حضرت قبلہ غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتم العالیہ دا خطاب ہوئے گا میں چند منٹ جناب دے سامنے حاضر خانے وال تو حاضر ہویا حکم دیتا دوستان محتشم نے چونکہ اس علاقے سے پہلے بھی حاضریاں ہوندیاں نے جناب دی زیارت دا شرف حاصل ہویا اللہ دے گھر دے وچ بیٹھے ہیں اے جنت دا ٹکڑا ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آپ تھوڑے جے میرے نال مل جاؤ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجا بیٹھے تھا جن کے مقدر میں گھر چھوڑ کے آ بیٹھے اب عظیم محتشم کافی سارے موضوعات ذہن چ آ گئے پہلا ذہن چ رکھی نبی تا ورال ورائے نبی کا غلام بھی مرتا نہیں انتقال کرتا نبی دا غلام مردہ انتقال کرتا کلو نفس ذائقۃ الموت اور جس کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا جائے مصطفیٰ کا میلاد سجایا جائے خدا کی قسم وہ قبر جنت کا باغ و بہار ہوا کرتی ہے چونکہ مومن کی قبر میں خود محمد تشریف لاتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ پیر ناصر شاہ صاحب فرما گئے محمد کے غلاموں کا کفن میلا اونچا بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا بابا جی وہ آندے نے سید آندہ ہے کفن میلا ہوندہ تے مولوی آکھے مر گیا مومن مردہ جس کی قبر میں مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں جہاں نبی کے قدم لگ جائیں وہاں تو زندگیاں ملتی ہیں اونچا بولے سبحان اللہ اے مومن مردہ نہیں انتقال کرتا ہے آؤ میرے مولا نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ من جو کوئی عمل کرے صالح چنگے من ذکر چاہے مرد ہو او انثى یا عورت ہو چونکہ کچھ ذہن ہے نا ساڑا بھی عورت تو پاؤں کی جوتی ہے جب چاہو اتار دو نہیں یہ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو پھر تیرے لیے رحمت ہے میرے لیے بھی رحمت ہے مصطفیٰ کے لیے بھی رحمت ہے میرے نبی تو آمن تو پہلو لوگ ماؤں کو بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے نبی آئے تو اعلان کر دیا اے ماؤں کو بیچنے والوں اب زہرا کا بابا آ گیا ہے اب
اب آمنہ کا لال آ گیا ہے، اب اللہ کا محبوب آ گیا ہے، اب نبیوں کا امام آ گیا ہے، اب مائیں بکیں گی نہیں۔ تو آقا اب کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہم نے رکھ دیا ہے۔ یا ماما وکدیاں باپ نو شان ملا، نبی دا صدقہ بیٹی نو عزت ملی، اے بھی نبی دا صدقہ ماں نو وقار ملا، اے بھی نبی دا صدقہ۔ اللہ دی قسم ہے دنیا دا کوئی عقیدہ او مقام انسان نو نہیں دے سکدا جو اسلام نے انسان نو بلندیاں عطا فرمائیاں۔ نبی دے اسلام تو ہٹ کے بیکھ لائے، نہ دھی دی قدر ہے، نہ ماں دی قدر ہے، نہ بیٹی دی قدر ہے، نہ باپ دی قدر ہے۔ اے اسلام ہے جو باپ نو بھی عزت دندا ہے، ماں نو بھی عزت دندا ہے۔ آؤ میرے نبی فرمایا النظر علی وجہ الوالدین عبادت، اپنے ماں باپ دا چہرہ ویکھنا عبادت ہو گیا۔ جیڑا بندہ اپنی ماں نو تکدا ہے، اپنے باپ نو تکدا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبادت شروع ہو گئی۔ اور دوجی حدیث میرے نبی فرمایا جیڑا بندہ محبت و عقیدت دے نال اپنے ماں باپ دا چہرہ ویکھ لوے، میرا اللہ انہوں مقبول حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ ماں نو ویکھن نال باپ نو ویکھن نال اللہ مقبول حج تے عمرے دا ثواب دیندا ہے۔ پتہ چلیا اے ساریاں شاناں، سارے مقام، ساریاں عزتاں رسول اللہ دے صدقے ملیاں نے۔ بندہ قبر تو اتے زندہ ہوئے پھر بھی اللہ مقام عطا فرما دیندا ہے۔ نبی دا غلام قبر وچ چلا جائے، نبی دے صدقے قبر وچ بھی مقام مل جاندا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اچھا یار زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اپنے عقیدے دی پہچان کر، چونکہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ڈنکے دی چوٹ، نہ کسی خبریں اخبار دا پیسے، نہ اخبار جہاں دا ٹکڑا، اور سنیاں دا عقیدہ رب دا قرآن محمد دا فرمان ہے۔ میرا نبی فرمایا صدیق والعمر کائنی فی راسی، صدیق عمر انجن جی میں محمد دی آنکھوں میں، میرے نبی فرمایا العثمانو کا لسانی فی فمی، عثمان انجے جی میں محمد دی زبان ہوئے، میرے نبی فرمایا العلیشو کا روحی فی جسدی، علی انجے جی میں محمد دی جان ہو۔ نبی دے صحابہ بھی اللہ تے محمد دی آل بھی، اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ۔ کل بھی میں ایک مقام تے گیا، اتھے مماتی تے چتروڑی کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا، اور بڑی بحث اور بڑے مباحثے۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ میرا نبی اس وقت بھی اپنے روح اور جسم دے نال مدینہ جلوہ گر ہے، اور جتھے سرکار موجود ہیں اس جگہ دا مقابلہ نہ کعبہ کر سکتا ہے، نہ رب دا عرش کر سکتا ہے۔ اور اللہ دی دیتی طاقت نال جناب صاحبان محتشم، نبی دے غلاموں، غیرت مند سنیوں، میرے نبی ساڈا عقیدہ ہے اج آپ دی اس علاقے دی جامع مسجد وچ بیٹھ کے آپ سارے دی موجودگی وچ میں نبی دا فرمان پہ پڑھنا، ساڈا عقیدہ ہے ایتھوں غلام یاد کرے نبی مدینے بیٹھ کے تکدا بھی ہے، جاندا بھی ہے۔ شاید کہ مولوی نواز میں ٹر گیا، میں کہا نا میرے نبی فرمایا اسماؤ صلاتا اہل محبتی وارفہم، محبت والا جب درود پڑھتا ہے اسماؤ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، وارفہم اور اپنی آنکھوں سے پہچانتا ہوں کون سا غلام کس جگہ پہ بیٹھ کر میری ذات پہ درود پڑھ رہا۔ اے میں یار رکھنا کی دے دا
ہیں جی معیار تو ہونا چاہیے ہے نا. ہر بندہ اپنا معیار پیش کرتا ہے. سنیاں دا معیار ہے, نبی دے غلاماں دا معیار ہے. میرے نبی فرمایا اے غلام تینوں کنڈا بھی لگ جاوے پیر وچ چبھ جائے تکلیف میں محمد نو. قبلہ بیٹھا کے بیٹھے پانی پیتا تے قبلہ شالوی صاحب ذکر پہ کرتے ہیں ایک ثنا خان دا, بڑا خوبصورت ثنا خان فوت ہو گیا. وہ دا ذکر تے مینوں نہ تے ایک پڑھا ہوا شعر یاد آ گیا. تو جب بولو سبحان اللہ, شفقت رسول مہروی. تو جب بولو سبحان اللہ. وہ پھر سائیاں دی شان وچ پڑھتے ہوندے آن کہ طیبہ والے گل تیرے اتے مکنی ہے, کہ طیبہ والے گل تیرے اتے مکنی ہے. نبیاں بھی ہونا اوتھے ولیاں بھی ہونا, نبیاں بھی ہونا اوتھے ولیاں بھی ہونا. ساری خدائی تیرے پوے اتے جھکنی ہے. طیبہ والے گل تیرے اتے مکنی ہے. اور پل میزان اتے آپ نے کھلومنا اساں گنہگاراں نو پاری پہنچاونا. او تیرے بنا اوتھوں ساڈی جان کیویں چھٹنی ہے. طیبہ والے گل تیرے اتے مکنی ہے. اور ایصال ثواب دی محفل سجی. میرے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی, من جو کوئی عمل عمل کرے صالح چنگے من ذکر او انثی, چاہے مرد ہووے چاہے عورت ہووے. ایک عمل کرنے والا مرد ہو یا, چونکہ کچھ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے جب چاہو اتار دو. نہیں, اللہ نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے. عورت ماں کی شکل میں ہو تو تیری میری جنت. آؤ میں ایک ولی کی بات کرتا ہوں, بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. نہ سنے بابا فرید, انہاں دا مرشد حضرت بختیار کاکی. ہاں جی, آپ دا بچپن ہے 4.25 سال دی عمر ہوئی نا, تے حضرت بابا فرید دے پیرو مرشد بختیار کاکی دی ماں نے 4.25 سال دی عمر اپنے بیٹے دی انگلی نپی, مسجد دے باہر آ گئیاں کہ اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ کراواں, قرآن پڑھاواں. آپ بڑے بچے نو قرآن دا حافظ بناونا ہے. بولو سبحان اللہ. میں حافظ بناونا ہے جناب والا. جی اماں جی میں ضرور قرآن پڑھاواں گا. ماں جی نے حکم دیتا خیال کرنا بچہ یتیم ہے. نگاہ جھک گئی, میرے نبی فرمایا اور یتیم دے سر تے ہاتھ رکھا کر, تیریاں دل دیاں بیماریاں اللہ ختم کر چھوڑ دائے. اپنے آپ انسان بناؤ, اور حلال کھاون دی کوشش کری, سچ بولن دی کوشش کری. کوئی تیرے اندر کمزور غریب موجود ہے او دا خیال کری. جدو او راضی ہوندا ہے زہرا دا بابا بھی راضی ہو جاندا ہے, عرشاں دا مولا بھی راضی ہو جاندا ہے. استاد جی خیال کرنا بچہ یتیم ہے. جی ماں جی میں خیال کر سا. جدو پھر جان لگے نا بچے نو لے کے, پھر اماں جی بولیاں استاد جی خیال کرنا بچہ یتیم بھی ہے تے سید بھی ہے. پیر فرید دا پیر سید ہے نا, اسی سادات دے نوکر ہاں. اب عظیم و تشم, میرے نبی فرمایا آسمان قائم ہے ستاروں کی وجہ سے, زمین قائم ہے میری آل کی وجہ سے. اور پیر ناصر فرمائندن جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا, مقدر دا ایک سا وتیلا نہ ہوندا, قسم خدا دی ساڈی تا سوا ہی نہ لبدی جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا. استاد جی خیال کرنا بچہ یتیم بھی ہے سید بھی ہے. اور نگاہاں جھک گئیاں, اماں جی میں بالکل خیال کراں گا. آپ
آپ لے گئے بچے نو کلاس دے اندر بٹھا دیتا پیر فرید دے پیر نو بختیار کاکی بہ جا بیٹا لینج بہ گئے کچھ دیر تو بعد نگاہ اٹھائی ویکھیا سامنے او مائی صاحبہ پھر دروازے کھلوتی ہیں پھر اٹھ کے آگئے سر جھکائے ہویا نگاہ جھکائی ہوئی اماں جی مڑ کی میں کھلے ہو آپ فرمائی دیا نے میرا دل کردہ میرے بال نو تسا میری موجودگی شروع کرا دیوا بسم اللہ پڑھا دیوا او اماں جی آ جاؤ بچے دے سامنے سپارہ رکھا قیدہ رکھیا انگلی نپ کے اتے رکھ کے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھیا اگو شروع فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن پڑھتے جا رہے ہیں جناب والا پڑھدیاں سورت بقرہ شروع فرمائی پہلا سپارہ پڑھیا دوجا ختم ہو گیا تیجا شروع کیتا چوتھا پڑھیا پنجواں چھواں ستواں حتیٰ کہ 14 سپارے 4.25 سال دی عمر چھوٹی ہے منزل بہت بڑی ہے 14 سپارے زبانی سنائیں کیوں نہ سناوے نسل جو حسین دیئے جڑے نہیں کہہ سکے ایک باری آنکھ لو سبحان اللہ مہربانی جناب والا 14 سپارے زبانی سناتے 14 سپارہ تو بعد جناب والا صدق اللہ العظیم پڑھیا استاد انگشت بدندان انگلی منہ پا کے تعجب پیا کردائے متوجہ ہو کے پوچھ دائے اے بیٹا میں نو سمجھ نہیں آ رہی تو پڑھنے آیا ہے یا پڑھامن آیا ہے میں نو پتہ نہیں لگ رہا تو پڑھنا آیا ہے پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے استاد جی پڑھنے آیا ہوں بیٹا 14 سپارے کیسے یاد کر لیے عرض کی حضور ماں 14 سپاروں کی حافظہ تھی پچھلی رات اٹھتی میں نو گودچ بہاویا زبان تے قرآن ہویا یاسین اللہ اکبر یا رسول اللہ اکچار یار استاد جی اماں انہا 14 سپارہ دی حافظہ تے جدو تک وہ 14 سپارہ دی ہر روز تلاوت نہ مکمل کریا کسی اور کام نو ہاتھ نہ لاویا میں 14 سپارے ہر روز ماں دی گودچ سنتا رہا یاد نہ کرتا تے اور کے کرتا میں ماں دی گودچ سن کے 14 سپارے یاد کیتن اباب زیب و تشم لہذا عورت کو ایسے مت سمجھو اللہ فرماتا ہے من ذکرن او انسا مرد ہوئے یا عورت ہوئے اللہ کی نظروں میں افضل تے اللہ وہ ہے جو متقی ہے لیکن میں تھوڑا جا موضوع آگے لے جاؤں چونکہ اسالے ثواب دی غرض ہے میرے نوجوان بالخصوص علماء بھی جلوہ کریں من ذکرن انسا چاہے مرد ہوئے چاہے عورت مولا آخنا کی چاہنا ہے فرما ایمان تے مرے عمل صالح کرے پھر اللہ فرمائیں دیا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا میں اگر گرامر دے حوالے نال بولنا تھا مضارع دا سیگا ہے لام تقید آخر دے اندر نون سکیلا کیا مطلب اللہ فرمائندہ ہے اوے میں دنیا تو بھی اللہ اچھی اور ستھری زندگی مومن کو قبر میں عطا فرمائے مومن مردہ نہیں اسے واسطے تو بخاری شریف دے لفظ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تم میت کو دفنا کر واپس پلٹتے ہو کرآ نیالے ہی اور تمہارے چلنے کی تمہارے پاؤں میں جو کھسکساہٹ پیدا ہوتی ہے اس تمہارے چلنے کی واپس پلٹنے کی آواز وہ قبر میں سن رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اور جو ہمارے آنکھوں کے سامنے مر گیا ہم نے غسل دیا اچھا اے بھی ساری برکتاں نبی دے صدقے میں وہ ہندو دا مر جائے نا تے او ساڑ دے لکڑی دا لا کے تے تیلی لا دیندا ہے لیکن سرکار دے صدقے تیرے میرے اتے کیڑی مہربانی ہے آپ بھی کہہ لو سبحان اللہ اے انہاں دے غیر ہے تو اپنا ہے
غسل دوایا، کفن دوایا، آزائے نماز پہ خوشبو لگی، پھر 4 بندہ چکیا 4 پائی تے 2 بھی تو چک سکتے ہیں، 4 تو چکوایا، چونکہ اللہ فرمائدہ میرا شاہکار ہے، والذی جو صبرکم فی الارحام کیف یشاء۔ اے انسان غور کر، ہم نے تیری صورت اور تیری شکل ماں کے رحم میں بنا دی، اور انسان غور کر، پوری کائنات کو ہم نے خون سے بنایا ہے پر تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پوری کائنات و اللہ کن، جیڑی شاید ارادہ کرے اللہ کن، ارادہ کردہ ہو گئی، زمین کا ارادہ کیا ہوگی، آسمانوں کا ارادہ کیا ہوگے، درختوں کا، پہاڑوں کا، ہر چیز کا۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو اے فرشتوں، میں نے اپنا شاہکار بنانا ہے، اپنا نیب بنانا ہے، تو مٹی مختلف جگہوں سے لے کر اس کو فرشتوں نے رکھا، کروڑوں سال اللہ کی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہا، پھر حکم ربی ہوا اس کو گوندو، جب گوند دیا گیا، جب مٹی خشک ہو گئی تو ان فرشتوں نے بنانا شروع کیا۔ جب انسان ہمارے بابا آدم علیہ السلام یہاں تک بن گئے، اب اللہ فرماتا ہے اب ٹھہر جاؤ، آگے صورت محمد بنانی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اللہ اکچار یار زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا ماشاءاللہ، لبیک لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھو نا ماشاءاللہ میرے سردار بیٹھے ہو، توجہ۔ امیر کون ہوتا ہے؟ رقبے سے بندہ امیر نہیں بنتا، کوٹھیوں بنگلوں سے، سیاست سے نہیں بنتا، اس کے در کے جو فقیر ہوتے ہیں اصل میں وہی امیر ہوتے ہیں۔ اتنے قوم دی گل بھی کوئی نہیں، قوم دا بڑائی تے درکھانوں میں نا علم دین ہوئے، اچھا بول لو۔ نبی دی عزت تے پہرا دے، آج بھی آپ کی جامع مسجد میں مولوی نواز اس کا نام لے رہا ہے چونکہ اس نے مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیا ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے سنیوں کی جو اس وقت ہر وقت مصطفیٰ کی عزت کی پہرے دار ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا من بھی نبی کے لیے، ہمارا تن بھی نبی کے لیے، ہماری جائیدادیں بھی مصطفیٰ پر قربان، اور ہمارے بیٹے بھی قربان، ہماری بیٹیاں بھی قربان۔ زندہ باد۔ چلو ایک شاعر نے بہت بڑا جملہ کیا، بہت بڑی بات کی کہ کیسے سمجھیں یہ تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے۔ نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں، میرے امام بولے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، کیسے سمجھے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ چلو میں بات مکمل کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
والذی یصورکم اپنے ہاتھ نال کائنات کون نال تے انسان نو اپنے ہاتھ نال چونکہ تصویر محمد پھر خود بنا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد قسم مجھے انجیر کی زیتون کی اچھا انجیر دی قسم اللہ نے چاہی کس دی قسم چاہی کیوں اٹھائی جب حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہماری ماں حکم ہوا نا کہ ساریاں نعمتاں کھاؤ تے ایس بوٹے دے ایس درخت دے نیڑے جانا تے آپ نے گندم دا دانا ایک کھادا تے جنت تو تے کپڑے اتر گئے جنت کے درختوں سے پتے مانگ رہے تھے مجھے پتے دو میں اپنا جسم ڈھانپ لوں درخت کہتے ہیں اللہ تم سے ناراض ہے ہم تجھے پتے دے ہم سے بھی ناراض ہو جائے گا سمجھ لو اونچا بولو چل دیا انجیر کا درخت آ گیا انجیر جی اللہ کے نبی یار مجھے پتے دے میں اپنا جسم ڈھانپ لوں فرمایا جتنے دل چاہے توڑ لے جتنا دل رکھے توڑ اللہ نے فرمایا اے انجیر تینوں پتہ نہیں اسی آدم تے ناراض آئے باقی درختہ پتے نہیں دیتے تو کیوں دیتے مولا مجھے یہ بھی پتا ہے تو ناراض ہے اگلی بات کا بھی پتا ہے یہ کچھ عرصے کے بعد تجھے تیرے محمد کا واسطہ دے گا تو راضی ہو جائے گا میں اسے کیوں ناراض کروں میں کیوں ناراض کروں اللہ نے فرمایا اے انجیر تو نے میرے یار کا مقام پہچانا ہے میرے محمد کی عزت پہچانی ہے جب تمام نبیوں کے آخر میں اپنے محمد کو بھیجوں گا جب قرآن نازل کروں گا جب اس قرآن میں حضرت انسان کی شان بیان کروں گا پہلے قسم تیری اٹھاؤں گا بعد میں انسان کی بات کروں گا پتہ چلے گل پھر ساری سرکار دی کچھ بولو نا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر گل ساری سرکار دی ہے کہ سائیاں انجیر دی قسم چاہ کے زیتون اور طور سینہ دی قسم امن والے مکہ شہر دی قسم چار قسمہ چاہ کے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے انسان میں نے تجھے بڑا حسین بنایا اچھا بناتا بھی ہاتھ سے ہے کائنات کو کون سے بنایا انسان نو ہاتھ نال بنایا پھر آندہ ہے سونا بھی تو میں تو نیب دیواری ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إِنِّي جَاعِلٌ اے فرشتو میں اپنا نیب بنان لگا فرشتے عرض کیتا مولا انہوں پیا بنیں گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ جرا خون ریزیاں کرے سی اور جناب لڑائیاں تے جھگڑے کرے گا اللہ نے فرمایا نہ انہوں سبیو بیا انہاں فرشتہ کیسا تیری تسبیح پڑھن واسطے اتنے ہزارہ اور لکھ کروڑا دی تعداد لیکن اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جاننا تسی نہیں جان دے اچھا نیب بھی انسان بنایا اپنے ہاتھ نال بھی بنایا سونا بھی انسان نو بنایا تے محبت کتنی کردا انسان نال نبی فرمایا 70 ماؤں کی محبت کٹھی کرو ایک گھاٹے رب اپنے بندے نال ڈھیر پیار کرتا ہے اچھا جو رب اتنا پیار کرتا ہے وہ چاہتا ہے میرا بندہ ذلیل ہو اس لیے تو مومن کی قبر کو جنت کا باغ بنا اس لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ من جو عمل کرے صالح چنگے من ذکر چاہے مرد او انثى وهو مؤمن شرط ہے کہ ہوے مومن فلنحيينه حیاتا طیبہ اسا دنیا تو بھی اللہ ستھری اور چنگی زندگی انہوں قبر چلا دنیا تو بھی چنگی دنیا میں جتنی ٹھاٹ سے وہ رہ رہا تھا نا جتنی ٹھاٹ باٹ سے جتنے ٹور ٹپے سے وہ رہ رہا تھا مصطفیٰ نے فرمایا دنیا سے بھی اچھی اور ستھری زندگی قرآن کہتا ہے اسے قبر میں مل جائے اس لیے جدو میت نو قبر دفن کرنے آؤ ہل نہیں سکدا حرکت نہیں آپا اٹھایا چار پائتے لٹایا قبر تک پہنچایا قبر دے اندر اتاریا او دا چہرہ کعبے والے کیتا سامنے کلمہ لکھ کے رکھ دیتا ہاں ہاں جڑا حرکت نہیں کر سکدا اور توجہ فرما ہن قبر دے وچ خود اٹھ کے بیٹھ گیا ہے ہن سوال پہ ہوندے نے مر ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے امام بخاری فرمائتے ہیں سوال ہوئے گا ما کنتا
تقول فی ھذا الرجل، اے مر کے قبر چھاؤن والے اے جو تیرے سامنے ہستی حسین بیٹھی ہے، اے دے بارے تیرا کی عقیدہ؟ ملک نو بہار، حاجی ملک نو بہار اس نو کلے نو دفنایا ہے، لیکن فرشتے آخرے نے اے ملک نو بہار، یہ جو سامنے حسین چہرے والے بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ تو پھر جب صاحب اہل ایمان جب چہرہ دیکھے گا تو پھر مہر علی کی زبان میں کہے گا نا، جب دیکھے گا تو پھر مہر علی کی زبان میں جواب تو یہی ہوگا نا، ہے فرشتوں مجھ سے سوال کرنے والوں، آؤ میں بتاؤں مکھے چند بیدر شاہ شانی، اوہ متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، اوہ مخمور اکھی ہل مد بھریاں۔ فرشتے کہتے ہیں بتا یہ کون ہے؟ تو یہ کیا کہتا ہے؟ اس صورت نو میں جانا تھا، جان لے کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، او جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اللہ 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 اللہ۔ جب بابا جی اٹھتے ہیں تو پکڑ لیا کرو، گر جائیں گے چوٹ لگ جائے گی۔ ایک انہوں دی مستی ہے، انہوں نے سرکار نال تعلق جو بہت زیادہ ہے، اللہ کرے سارے دا تعلق ایسا ہوئے، اللہ کرے ہر ویلے ہو سکا ہاتھ کار وال دل یار وال، بہمیں کم کرنے ہیں پر دل تا ہر ویلے زہرا دے بابے دی طرف ہوئے نا، کہ جڑے سارے قبر تک چھوڑ کے آ جاندے ہیں، اور کوئی ایسی ہستی تا ہے جڑی ساری خبر قبر دے وچ بھی نہیں دی، وہ محمد رسول اللہ دی ذات ہے، اور ہر جگہ تے سرکار کرم نوازی فرمائی۔ میرے نبی فرمائے امتی امتن مرحومتن تدخل قبور، فرمائے میری امت دی اتے اللہ دا بہت بڑا کرم ہے، جدو قبریں چ دفن کرو گے گناہگار حسن، جدو قبریں چ نکلن گے گناہ نہیں ہون گے، قیامت والے دن عرض کریں گے مولا بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ انسان، بتقاضۂ خطاکار بشر ہو کے اس دنیا چ رہ کے ساڈے کولوں غلطیاں بھی ہوئیاں کوتاہیاں بھی ہوئیاں، مولا آج نامہ اعمال سجے ہتھے چ گناہ کوئی نہیں، تو نبی نے کیا فرمایا بے استغفار المومنین، اللہ جواب دے گا اوے تیرے مرنے کے بعد مومنین محفلیں سجا سجا کر تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ جب سارے ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے میں تیرے گناہوں کو دیکھوں یا اتنے سارے مومنوں کے ہاتھوں کو دیکھوں؟ یارا کرم نوازی تب ایک سائیں دی کرم نوازی کرو۔ اور ایک حدیث لفظ بے استغفار الولد، فرمائے او دی اولاد دا صدقہ اللہ او دے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، او دی اولاد استغفار کر دیئے، کدی محفل سجان دیئے، خرچ کر دیئے، خیرات کر دیئے، قرآن پڑھ دیئے، مسلح نو آباد رکھا، نمازاں پڑھیاں، اسا انہاں دی عبادت دا صدقہ او دے والدین دی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یارا دین اسلام دے انعامات تا وے، ورنہ کسے مذہب دے وچے چیزاں نہیں ہیں جو اللہ نے اسلام دے وچے اللہ نے اسلام دے اندر۔ ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا غلام صحابی رسول ہے، نبی دی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منزہ دے اندر حاضر خدمت ہے، عرض کرتا ہے آقا سیدی یا رسول اللہ سونے میری ماں کا وصال ہو گیا، میری ماں فوت ہو گئی، میں چاہنا مینوں کوئی عمل دسو، او عمل او کام میں کراں ثواب ماں نو پہنچے، او کام میں کراں او عمل ثواب ماں کہاں ہے؟ فوت ہو گئی، ماں قبر دفن ہے، عرض کرتا ہے نبی دی بارگاہ سونا میری ماں فوت ہو گئی، مینوں کوئی عمل دسو، عمل میں کراں ثواب ماں نو پہنچے۔ نبی مسکرا کے فرمایا تجھے ماں سے بڑی محبت ہے؟ آقا آپ کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ نو ویکھن نال اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اس واسطے تو میاں صاحب بھی بولنے، میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑا جملہ فرمائیں دین، آپ فرمائیں دین فضل تیرے نال، فضل تیرے نال او لوہے
کتے جنتی جان محمد اتے ولیاں دے سنگ لگ کے اوے باپ مرے باپ مرے او سر ننگا ہوندا اوے ویر مرن کنڈ خالی اوے ماما باجی محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی قدر اولاد دی اوے ماں پیو جانے کی جانے لوگ بھی گانا اوے قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا زندہ باد زندہ باد زندہ باد کفایہ شعبی ایک کتاب کا نام ہے، آپ توجہ سے سن لیں، کفایہ شعبی۔ اس وچ یہ بات موجود ہے، ایک غلام ایک صحابی رسول زندگی وچ مشکل کم آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، اس منت مان لئی مولا میرا اے کم ہو جاوے، اے مشکل حل ہو جاوے، میں جنت دی اتلی چوکھٹ بھی چمساں تے جنت دی تلمی چوکھٹ بھی چمساں، اے مشکل کم ہو جاوے، یہ ٹل جائے مشکل تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا، وہ دا کم ہو گیا تو ہن سوچ رہے ہیں میں منت منی ہے جنت دی اتلی چوکھٹ بھی چمساں تے تلوی بھی تے ہن بیٹا سوچ دے جنت تاں سدرۃ المنتہا انتہا جنت بولو بولو یار جنت الماوا، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرہ، سدرہ سے اوپر جنت، کتنا سفر ہے۔ جو بھی آپ تفسیر کی کتاب اٹھاؤ اس میں آپ نوجوان پڑھے لکھے صاحب مطالعہ موجود ہیں، زمین تو لے کے پہلا آسمان 500 سال دا رستہ، دوسرا آسمان 500 سال، تیجا چوتھا پنجواں چھواں، 7 آسمان 7 تو 5 3500 سال، 7ویں آسمان تو اتا سدرہ او بھی 500 سال، تو سدرہ تو اتا جنت او بھی ٹوٹل 4500 سال، 4500 سال کا راستہ ہے، تو میں جنت کی چوکھٹ کیسے چوموں؟ سبحان اللہ تو کہہ لے یار، یہ تو دور دا مسئلہ، میں اس تو قریب دا نا حل کرا، یہ تو بعد اچ کرنا، اس تو پہلو بھی۔ اللہ اکبر، جدو مرد مومن لا الہ الا محمد رسول اللہ نبی نو منن والا جدو قبر دفن ہوندا ہے نا تے سوال ہوندے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی جلدی تیزی چکے ٹائم صاحب مہمان اسے نہ پچھوڑ دے میں تیزی نال دو چار باتاں، جدو میت دفن ہوندا ہے مومن دی بات، کافر دی نہیں، غیر منافق دی نہیں، دشمن دی نہیں، مومن کی بات، مومن جو حسین کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے، منافق کی بات نہیں کر، مومن سوال ہوندے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی هذا الرجل، جدو 3 سوالاں دے جواب دے دے نا مومن، تے پھر اللہ فرمائندا ہے صادق عبدی یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں جی مولا میرے بندے نے سچ کہا ہے، مولا حکم فرمایا البسوہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی بولو، اس کو جنت کا لباس، یہ انعام محمد کے غلاموں کے لیے ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، ففرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وفتحوا بابا الی الجنہ، جنت کی طرف سے ایک دروازہ بھی کھول دو، ادھر دروازہ کھلا، یہ مومن قبر کے نیچے تھا، قبر بند تھی، کوئی سوراخ نہیں، کوئی مورا نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، اس نے آنکھیں کھولی، جنت کا نظارہ کیا، یہ تو کلمہ پڑھنے والے کی شان ہے، اربوں میل دور قبر میں لیٹا جنت دیکھ سکتا ہے، آقا مدینے میں بیٹھ کر ہم غلاموں کا محفل نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر، اکچاریا یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ لبیک
لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ تو احباب یہ تو کلمہ پڑھنے والے میں اتنی پاور، نبی کا جو کلمہ پڑھا ایمان کی طاقت تھی کہ قبر میں لیٹا جنت کو تکتا ہے کروڑوں میل دور، تو وہ آقا مدینے میں بیٹھ کر ہر وقت اپنے غلاموں کو تکتے ہیں۔ اس واسطے چلو ایک جملہ بھی پڑھ دیں وہاں کہ نہ دن نہ مہینے تے، سبحان اللہ کہہ لیں یار، کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی ہے، کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی ہے، اے عام نگل حشر نو او تیرے لال تے مکنی عام نگل حشر نو او تیرے لال تے مکنی، کنڈ کرنا تو چارا نو منہ پھیرنا پنجہاں، کہ کنڈ کرنا تو چارا نو منہ پھیرنا پنجا تو، کیوں جنت تے جہنم دی گل آل تے مکڑے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں، مہربانی اللہ سلامت رکھے جناب والا۔ اس منت منی مشکل کام آ گیا، جنت دی اتلی چوکھٹ، جنت دی تلوی چوکھٹ، جنت تو دور ہے۔ مرجدہ بھی صحابہ نو زندگی اچ مشکل کم آویا، کوئی مشکل پیش آویا، نبی دے کولا میڑا پتہ چلیا نبی بھی مشکل کشا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے۔ تھکے تو نہیں بولو سبحان اللہ۔ علی دے نال میں لوگ پریشان ہیں، نبی دال مدد یا رسول اللہ کا پریشان ہے۔ ساڑا چونکہ قرآن دا فرمان ہے اللہ بھی مددگار، نبی بھی مددگار، تے کامل مومن بھی، کامل مومن بھی، اچھا بول کامل مومن بھی۔ اوے آج دعویٰ سائنس پہ کردہ ہے کہ چاند تک پہنچا، اوے آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے اس چاند کو توڑا بھی ہے اور قدموں میں بھی بلا لیا۔ یا نبی، یا نبی، تو تا سرکاراں دی گل کرنا، سائیاں دی گل تا ورال ورائے۔ قبلہ سیالوی صاحب بیٹھن، پیر سیال لجپال اپنے پیر دی بارگاہ وچ بیٹھو من حضرت پیر سیال، پیر سیال لجپال، لجپال پیر سیال، پیر سیال آپ دے مرشد حضرت اپنے مرشد خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ بیٹھے ہون، مریدین اور بھی بیٹھے ہون تے آپ بھی بیٹھے ہون، گفتگو تے ایک بزرگ خوبصورت بیٹھا ہے، سفید رنگ، سفید سوٹ، سفید کپڑے، سفید امامہ، سائیاں دی بارگاہ وچ خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھے ہون، محو گفتگو ہوندی رہی۔ آپ لجپال سیال بھی ادب نال اپنے مرشد دا چہرہ تک رہے۔ کافی دیر گفتگو تو بعد اس بزرگ نے لئی نا اجازت، بھئی سائیں حضور میں نے اجازت، آپ سلام لے کے جدو بابا جی ٹر گئے تھے تھوڑا جا دور گئے نا جی میں گیٹ مسجد دا اوتھے گئے تھے، پیر پٹھان سونے فرمایا اوے غلاموں، مرید کافی بیٹھے سن، فرمایا اوے جان دے بابا کون ہے؟ اگے جی سانو نہیں پتا، اگے یار خضر علیہ السلام ہے، جاؤ جائے ملنا مل لو۔ کون ہے؟ خضر ہے، جس نے ملنا مل لو۔ اور سارے دوڑ پہ، پر لجپال سیال اپنی نگاہاں اپنے پیر دے چہرے تے، خواجہ پیر پٹھان فرمایا تینوں خضر دی لوڑ نہیں، تو بھی مل رہا ہے۔ عرض کر دیں حضور جیندی بارگاہ چ خضر آمدا میں او بارگاہ کیوں چھڈا؟ پیر سیال، پیر سیال لجپال، لجپال۔ اب اب عظیم و تشمع کفایہ شعبی دی حدیث پاک پڑھتا پیا، صاحب صحابی نے منت منی مولا میرا ایک کم ہو جائے میں جنت دی اتلی چوکھٹ بھی چمساں تلوی بھی چمساں، کم ہو گیا ہن سوچ دا جنت کروڑا اربا میل دور ہے، میں کی کرا؟ پاک پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ
مقدسہ مطہرہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کرتا آقا سیدی یا رسول اللہ میں منت مان بیٹھا ہوں مشکل کم زندگی یہ چاہ گیا میں منت منی مولا میرا ایک کام ہو جاوے میں جنت دی اتری چوکھٹ بھی چمسا تلوی چمسا کم ہو گیا ہن پریشان اب جنت تک قیامت کے بعد ملے گی نا قیامت تو بعد ملے گی نا جنت میں کی میں منت پوری کرا زندگی اچ میرے نبی مسکرا کے فرمایا نیڑے آ گیا نیڑے میرے نبی فرمایا تیری منت پوری کرا جی آقا فرمایا میں نے اے دس تیرا ماں پیو زندہ یا فوت ہو گیا بول لے بول لے بول لے بول لو بول لو ماں باپ زندہ یا فوت ہو گیا آقا ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے میرے نبی فرمایا جا اپنے پیو دا متھا چوم ایمے سے میں جنت دی اتلی چوکھڑ نو بوسا دیتا ہے اور ماں دے پیر چوم ایمے سے میں جنت دی تلوی چوکھڑ نو بوسا دیتا ہے سال ثواب دی بزم میں آنے والے ذرا غور سے سن میرے نبی کی بارگاہ میں غلام نے عرض کی آقا سیدی یہ ماں باپ تو زندہ نہ کر فوت ہو جاوے کی کرے میرے نبی فرمایا پھر اپنی ماں پہ پیو دی قبراں تے چلا جائے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ قبر تے جامنا بھی محمد دی سنت ہے ایصال ثواب کرنا بھی مصطفیٰ دا اور قرآن دا طریقہ ہے میں وہ قرآن دی حکایت نوجوانوں دے سامنے پڑھتا پیا میرے اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا والذین جاؤ من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بال ٹھیک پڑھے ہے ٹھیک پڑھی ہے یہ دا معنی کرا اللہ فرماتے ہیں والذین جاؤ او لوگ جڑے آئے جاؤ آئے من بعد میں اس وقت ہم کروڑوں اربوں خربوں موجود ہیں کروڑوں اربوں خربوں قبرستان میں جا چکے ہم چلے جائیں گے ہمارے بعد میں بھی اربوں خربوں آئیں گے قیامت تک لیکن اللہ نے جو سلسلہ وہ لوگ جڑے آئے من بعد یقولون وہ مانگتے ربنا ایسا مولا اغفر لنا ہماری بخشش فرما والے اخواننا ہمارے ان بھائیوں بہنوں کی بھی بخشش فرما سبق کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے مولا ان کی بھی بخشش فرما اور اپنے مرحومین واسطے منگنا قرآن دا حکم ہے قرآن دا طریقہ ہے مصطفیٰ دا طریقہ ہے اولیاء دا طریقہ ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اباب زیب و تشم جس وقت تیرا دل چاہے منگنا تیرا کم میں عطا کرنا رب العالمین میں عرض پہ کرنا ہوں حضرت میرے نبی فرمایا اپنے ماں پیو دی قبر تے چلا جا پیو دی قبر دا سرانے لا پاسا قبر چوم ایویں سے میں جنت دی اتلی چوکھڑ چوم اور ماں دی قبر دا قدماں لا پاسا قبر چوم ایویں سے میں جنت دی تلوی چوکھڑ بوسا دی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منظر دے اندر حاضر خدمت ہے قاری نواز رضوی صاحب خانے وال تو آئو قبلہ نے حکم دیتا میں آ گیا قاری صاحب کہاں لکھا ہے یہ جو ایصال ثواب میں کہ اگر سال کی بات کروں کہ سالانہ برسی کی محفل ہر سال کے بعد اپنے بزرگوں کے لیے تمام کرنا یہ بھی مصطفیٰ کا علماء موجود ہے جب سے جنگ احد مقام احد شہداء احد جتنا عرصہ باقی سرکار زہری حیاتی میں زندہ رہے ہے آج بھی زندہ لیکن زہری جسم کے ساتھ جب مدینہ کی دھرتی پہ آپ رہے ہر سال آپ مقام احد پہ آتے اور حدیث کے لفظ ہیں وہاں منبر بچھایا جاتا اگر 2-4 بندے آمین آتا پھر تو منبر دی لوڑ نہیں کرسی تو تاں رکھی ہے جو مجمع لگو ہے نا تاں کرسی منبر بچھایا جاتا میرے آقا علیہ السلام منبر پہ بیٹھ کے خطبہ بھی دیتے دعائیں بھی کرتے اور بعد میں لنگر شہداء احد بھی تقسیم ہوتا جی اونچا بولو سبحان اللہ بابا جی آپ بھی سارے بولو سبحان اللہ بیان ہی مصطفیٰ دا طریقہ قرآن دا طریقہ اللہ قرآن میں الذین یحملون العرش ومن حوله یوم نبی یستغفرون للذین آمنوا اللہ فرمائے دو فرشتے جڑے عرش نو چامن والے عرش دا طواف کرنے والے یسبحون اللہ دی تسبیح بھی کردے ویستغفرون للذین آمنوا اے ایمان والو تمہارے لیے وہ فرشتے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں او میاں مومن دی بخشش دی دعا رب نو اتنی پسند ہے رب پسند کرتا اسے جو دعا کرتا ہے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگ دیکھو نا فرشتے ہیں